السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ جناب ایک دن پہلے کا کلپ ہے، اور اس دن میں نے بنائی تھی ماشاءاللہ شملہ مرچ اور آلو کی سبزی۔ سبزی جو ہے وہ ہمارے گھر میں خالی بہت کم کھائی جاتی ہے۔ بس وہ ہسبینڈ بھی میرے جو ہیں ان کی پرورش دبئی میں ہوئی تھی جب چھوٹے تھے، تو میرے چچا کے بیٹے ہیں، تو وہ جناب دبئی میں ان کا سارا ٹائم گزرا ہے، اور ویسے پشاور سے تعلق تھا میری ساس کا، چچی جان کا۔ تو یہ لوگ نا بالکل بھی سبزی ان کو خالی کھانے کی عادت ہے ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ جنت نصیب کرے، جو میری ساس تھیں وہ بڑے شوق سے خالی سبزی کھاتی تھیں اور ہمیں بھی کھلاتی تھیں، لیکن ان لوگوں کے لیے ہمیں ہمیشہ علیحدہ ہی بنانا پڑتا تھا۔ اور اب بھی یہی حال ہے کہ یہ لوگ خالی سبزی تو کھاتے نہیں، میں اپنے لیے لازمی بناتی ہوں اور بنا کے رکھ دیتی ہوں ناشتے میں، چاول بوائل کر کے، یا کسی وقت جب میرا کھانا گوشت وغیرہ مجھے اتنا پسند نہیں ہے تو میں اس کو یوز کر لیتی ہوں۔ اب جناب اگلے دن جو تھا ویکینڈ تھا ماشاءاللہ، اور ہم لوگ گئے تھے ریاض گیلری۔ آپ بھی کہیں گے ہر دوسرے ہفتے یہ ریاض گیلری پہنچے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں سارے برانڈز ہیں، مطلب لوکل بھی ہیں اور انٹرنیشنل بھی ہیں، اور ہماری رینج میں بھی آ جاتے ہیں، تو اس لیے ہم زیادہ تر ریاض گیلری چلے جاتے ہیں کہ ہر چیز اگر کچھ خریدنا ہے تو مل جائے گی۔ یہ جناب یہاں بلیاں دیکھیں اور بیٹی صاحبہ رک گئیں۔ اس کے بیگ میں ہمیشہ بلیوں کا کھانا موجود ہوتا ہے، دو دو پیکٹ رکھتی ہے، اور جہاں بلیاں نظر آتی ہیں ان کو یہ فیڈ کرواتی ہے۔ تو اس لیے یہ تو بہت ضروری تھا نا کہ بلیاں دیکھی اور کھانا ان کو جو ہے وہ ماشاءاللہ اس نے کھلایا۔ اس کے بعد جناب ہم لوگ اپنے سفر پہ روانہ ہوئے، پہلے بلیوں کو کھانا شانا کھلا کے مال کے اندر انٹر ہو گئے ہیں، اور سب سے پہلے جناب ایپل سٹور میں گئے تھے۔ بیٹی کا جو تھی نا، اس کا ایپل کا فون ہے، اور اس میں جناب بیٹری سٹوریج پرابلم آ رہا تھا۔ بیٹری یہ کہہ رہی تھی ویک ہے یا کیا ہے، تو وہ چیک کروانے گئے تھے، لیکن کوئی خاص فائدہ ہوا نہیں، کیونکہ یہاں سروس سینٹر ان کا تھا نہیں، یہ صرف شو روم تھا، اور یہاں جو ہے فون پڑے ہوئے تھے، اور اس کی نیت بار بار خراب ہو رہی تھی کہ اسے نیا موبائل جو ہے وہ چینج کرنا ہے، کیونکہ اس میں سٹوریج کا پرابلم ہے، اور ہم فی الحال یہ اتنا بڑا خرچہ اٹھانے کو تیار نہیں تھے۔ اس لیے فی الحال تو ایسے ہی نکل آئے ہیں شاپ میں سے۔ پھر دیکھیں، بچے آپ کو پتہ ہے اپنی ضد سے ہٹتے تو ہیں نہیں، ضد تو نہیں ہے، خیر اس نے ضد نہیں کی۔ یہ شوز اس نے لینے تھے جو پہلے دن اس کو پسند آئے تھے، لیکن یہ ہارڈ تھے، نیچے سے سول اس کا ہارڈ تھا، تو پھر ہم نے نہیں لیا۔ پھر ہم جناب سے سٹی میکس گئے ہیں، میکس اب اس کا نام ہے، تو یہاں انہوں نے شکر ہے سیلف کاؤنٹرز بنا دیے ہیں کہ آپ خود جناب اس میں اپنے بل پے کر سکتے ہیں۔ کارڈ کا ہونا ضروری ہے، کیش نہیں یہاں چلتا، مطلب جو خود آپ نے پے کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر میں نے اسی کو آگے کیا۔ لیا تو خیر کچھ خاص نہیں تھا۔ اپنی بھانجی کے لیے میں نے ایک شرٹ خریدی تھی، مجھے اچھی لگی تھی۔ نیت اس کی بھی خراب ہو گئی، میری بیٹی کو کپڑوں کا اتنا شوق ہے، آپ یقین کریں کہ اس کو نا مطلب شرٹس کا اور فراکس کا اور کسی چیز کا اتنا شوق نہیں ہے، تو لیکن اس کے پاس اتنے زیادہ کپڑے ہیں کہ الماریوں کی الماریاں بھری پڑی ہیں، اور اللہ رحم کرے تھوڑا سا بچوں کو یہ بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ چیز بھی جو ہے وہ، مطلب کیا فائدہ ایسے الماری بھرنے کا، ایکسٹرا ہے تو دے دو، اللہ واسطے دے دو، تاکہ کوئی دین و دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں اور اللہ میاں بھی خوش ہو۔ یہ خوبصورت سے سین ہے جو جناب ہمارے ریاض مال کے ہیں۔ اس کے بعد فارمیسی سے کچھ میڈیسنز لینی تھی، اور وہاں جناب یہ تھے جو لینسز ڈیفرنٹ کلر کے تھے، دیوا کے تھے، اور مناسب قیمت میں ہی تھے، تو لینے تو خیر مجھے نہیں تھے، لینسز تو میں یوز ہی نہیں کرتی، لیکن کچھ میڈیسنز لینی تھی جس کے لیے میں جناب ہم لوگ فارمیسی میں گئے تھے۔ ایک تو وہی جو پاکستان لے جانے کے لیے آئی ڈراپس وغیرہ لینے تھے، اور باقی تھوڑا بہت سامان اور تھا جو مطلب میڈیسن کے حساب سے ہی تھا۔ مجھے لینس اس لیے اٹریکٹ کر رہے تھے کہ میری بڑی بیٹی جو ہے اس نے عید پہ لیے تھے، اور پرائس مجھے جو ہے اس کی وہ اتنی مطلب نہیں صحیح لگ رہی تھی، تو اس لیے میں اس میں انٹرسٹ شو کر رہی تھی کہ مجھے پتہ چلے۔ بس پھر تھوڑی سی وہی جو ہفتے کی ویکلی گروسری ہوتی ہے وہ کی، اور آخر میں گھوم گھما کے جو ہے ہم لوگ فوڈ کورٹ آ گئے۔ فوڈ کورٹ تو اس طرح بھرا ہوا تھا ماشاءاللہ، سعودیہ میں بھی یہ بہت زیادہ ویکینڈ پہ رش ہوتا ہے، حد سے زیادہ، اور جگہ بھی نہیں ملتی ہے، ایک چیئر کہیں سے اکٹھی کرو، ایک چیئر کہیں سے اکٹھی کرو،
اور پھر آپ جناب بیٹھ کے کھا سکتے ہو، اسی میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس دفعہ بیٹی نے جناب سینابون بڑے سائز کا لیا کہ کھانے کی جگہ پہ ہے، اور میں تو وہی جو مجھے پسند ہے یہ چائنیز لیا تھا، اور ہسبینڈ صاحب شاورما اور KFC کے اسپائسی چپس لیے تھے، بعد میں چائے پی تھی، اور یہ ہمارا جناب ہو گیا تھا کھانا گھر میں جناب۔ پھر یہ اگلے دن کی بات ہے، مشین لگائی جو کہ سیٹرڈے کو لگتی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جناب برتن شرتن دھو کے رکھے، اور اپنے کپڑے استری کر رہی ہوں جو میں نے پہن کے جانے ہیں۔ کپڑے میرے تقریباً سارے ہی ختم ہو چکے ہیں۔ پیٹ شاپ گئے تھے اور وہاں کوئی اپنا ڈاگ نہلا دھلا کے لے کے جا رہا تھا، تو یہ بیٹی تو میری دیوانی ہے نا، اس نے فوراً ان سے پکڑا۔ اچھی خاتون تھی، بڑی خوشی سے انہوں نے اپنا ڈاگ دیا، اور ڈاگ تھوڑا بے چین ہو گیا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ ہاتھوں کو پہچانتے ہیں۔ ڈاگس کی مت تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ڈاگس کے ویسے تو خیر بہت مطلب کہتے ہیں کہ گھروں میں نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ اور وہ کہ مطلب ناپاکی ہوتی ہے، لیکن غامدی صاحب کا میں نے بیان سنا تھا ان کا ٹی وی پہ، تو وہ نیٹ پہ سنا تھا، تو وہ تو بڑا مطلب کہہ رہے تھے کہ ڈاگ کی نجاست جو ہے، یعنی اس کی جو یورین پاس کرنا ہے یا جو سٹول پاس کرتا ہے، وہ نہیں گھر میں کرنا چاہیے، وہ گھر سے باہر کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈاگ جو ہے گھر میں رکھنا جو ہے وہ کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ڈاگ کا ذکر آیا، اور بلکہ اس کا کیا ہوا شکار اگر ذبح والی جگہ پہ یہ کرتا ہے شکار کہ اس کا وہ بلڈ نکال دیتا ہے جانور کا، تو وہ بھی جو ہے پھر وہ چیز کو حلال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور وہ آپ کے لیے ویسے ہی حلال ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں جناب، پھر یہ ایک ڈاگ تھا 3 ماہ کا پیارا سا پپی، اور میری بیٹی نے فوراً سے لے لیا۔ خیر یہ اتنا ایکسپینسو نہیں تھا، 1500 ریال کا تھا، اس کو خریدا بھی جا سکتا تھا، ویکسینیٹڈ تھا، لیکن ہمارا کیونکہ یہاں رہنا جو ہے وہ سعودیہ میں، اور ہم لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، پھر چھوڑنے کرنے کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، اگر پاکستان بھی چھوڑو تو کس کے پاس چھوڑو، تو یہ جو ہے یہ ڈاگ ہے، اور جو اس کو نکالا ہے باہر تو یہ اس قدر بے چین ہو کے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا کہ مجھے بھی کسی طرح باہر نکالیں نا، ایک کو نکالیں تو دوسرے کو بھی ظاہر ہے کہ ہو جاتا ہے، جیسے بچوں میں ہوتا ہے کہ ایک بچے کو زیادہ وہ کرو تو دوسرا بچہ بھی اتنی اٹینشن مانگتا ہے، تو اس کو تھک ہی نہیں رہا تھا، ہم کافی دیر کھڑے دیکھتے رہے، لیکن اس نے جناب بالکل تھکاوٹ اس کو نہیں ہوئی، اور یہ بھاگ رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو پیرٹس تھے ماشاءاللہ پیاری پیاری آواز میں عربک میں بھی بول رہے تھے، اتنا مزہ آ رہا تھا، لیکن وہ میں نے ریکارڈ بھی کیا تھا لیکن مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی مطلب آواز۔ اور یہ فشز وغیرہ تھیں، وہ تو ہر جگہ ہی ہوتی ہیں، یہاں بھی فشز تھیں ماشاءاللہ صاف ستھری، اتنے پیارے پیارے کلرز کی۔ کتنا یار اللہ میاں کی قدرت کا کوئی بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ میاں جو ہے ہم ایک انسان مخلوق نہیں بنائی، کتنی زیادہ مخلوقات ہیں، کتنی زیادہ اس میں جناب ویرائٹی ہے کلرز کی۔ ایک یہ ڈاگ تھا، یہ بھی وہ جناب اس کے اندر سے بیٹی کو بار بار پیار کر رہا تھا، اس کو پتہ نہیں کیا ہے اتنا یہ ڈاگ سے ڈرتی ہے، اور ڈاگس بھی اس کے پاس اس طرح خوش ہو کے آتے ہیں جیسے ترسے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ یہ بیبی ریبٹ ہے، آرام سے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اور بس ہی وہ شاپ سے باہر نکلے ہیں تو ماشاءاللہ ٹریفک رواں دواں تھی، ہسبینڈ صاحب آئیں گے تو وہ دونوں باپ بیٹی ابھی اندر ہی تھے کیونکہ ڈاگ انہوں نے چھوٹے والا نیچے کھول دیا تھا، اور میں تو خیر مجھ سے تو برداشت ہوتا نہیں، میں تو باہر نکل آئی تھی، مجھے ڈر لگتا ہے بہت۔ یہ جناب ہفتے کی گروسری ہے، ایگ ہے، دیسی گھی لیا تھا پاکستان لے جانے کے لیے، آفر میں بھی تھا، 10 ریال کا فرق تھا یعنی اوریجنل پرائسز سے، اور یہ تھوڑی سی کشمش ریزنس لیے تھے، اور کیا تھا، اور یہی جو ہفتے کا فروٹ ہوتا ہے، کھجوریں تھوڑی چھوٹی چھوٹی پیک کروائی تھی کہ بڑی پیکنگ میں دینا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو کاٹو بناؤ، تو یہ جناب وہ گرین انین تھے، اور بس یہی جو ہفتے کی گروسری ہوتی ہے۔ اب لینا بھی آسان ہے، لیتے ہوئے تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی لو، مجھے گروسری کرنے کا میرے خیال میں ہر عورت کو ہی شوق ہوتا ہے، لیکن جب گھر آ کے اس کو سنبھالنا کرنا اور اپنی اپنی جگہ پہ ٹھکانے پہ رکھنا، وہ ایک علیحدہ جناب بڑا کام ہوتا ہے۔ ساتھ یہ یونو کے ٹیشوز تھے، فیشل ٹیشوز جو ہوتے ہیں، بس یہی گروسری تھی ہماری۔